ارشد شریف والا معاملہ دلی خواہش یہ ہے کہ اس معاملے میں انصاف ہو، اصل لوگوں تک پہنچا جا سکے، کیا حقائق تھے جانا جا سکے، کس نے مارا، کس کے کہے پہ مارا، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ کیا یہ ممکن ہوگا سپریم کورٹ کے اس سو موٹو کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیے سو موٹو اب کورٹ نے لے لیا ہے تو وہ ان کی صاحبدیدی پاورز ہیں، انہوں نے ایک آرڈرز پاس کیے، کل ایف آئی آر کی بات ہوئی، اس پہ ایک ایشو آ گیا ہے آپ کے سامنے، وہ بات بھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ جے آئی ٹی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن، بڑے سینئر اور بہت رسپیکٹڈ پولیس آفیسر ہمارے سندھ کے ہیں، انہوں نے اس پہ ایک رپورٹ پیش کی جو آپ ابھی فرما رہے تھے۔ اس کی روشنی میں تو انہوں نے پورا ایک انویسٹیگیشن کر کے ایک لائن متعین کر دی ہے کہ کس طرح سے آپ کو انویسٹیگیشن کیا اس کے محرکات تھے۔ اب کورٹ نے اپنی صاحبدیدی پاورز میں اور سو موٹو پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے جے آئی ٹی کر دی گئی ہے، تو نیچرلی وہ جے آئی ٹی جو تشکیل دی جائے گی اس کے سامنے یہ رپورٹ بھی آئے گی، وہ پولیس آفیسر شاید وہ بھی آئیں گے سامنے، تو اس کے اندر ان کو فالو کرنا چاہیے اس آرڈرز کو۔ اپنی رپورٹ جو ایک رپورٹ ہی ہوگی جو کورٹ کے سامنے آنی چاہیے، اس میں ان کی مدعی جو ہیں ان کی والدہ یا ان کی وائف ہوں، وہ ان کا بیان بھی ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو اس کے بعد ہی کوئی رپورٹ مرتب ہوگی، اور پھر دیکھنا جائے گا کورٹ وہ کیسے، کیونکہ آپ دیکھیے ایک جوڈیشل کمیشن کی تو ایک ریکویسٹ تو پہلے سے ہی تھی، اب انہوں نے ایک جے آئی ٹی کر دی، تو اس کے حساب سے آپ انتظار کریں اور دیکھیں وہ کیا رپورٹ دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا جو خط تھا وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے تھا، فل کورٹ کے جوڈیشل کمیشن بنایا، لیکن اب انہوں نے سو موٹو لیا، جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، اور ساتھ جے آئی ٹی کی ہدایت آج کر دی، اور وہ بھی نئی جے آئی ٹی آج والی مسترد کر دی، نئی بنانے کا حکم دیا۔ اب میرے ذہن میں سوال ایک ہی ہے میں سمجھا نہیں کیا مسترد کر دی؟ جو پہلی جے آئی ٹی تھی انہوں نے کہا وہ درست نہیں ہے، نئی جے آئی ٹی کل تشکیل دیں جس میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں اور وہ کسی کے زیر اثر نہ ہوں تاکہ اصل حقائق تک پہنچا جا سکے۔ میرے ذہن میں سوال یہی آتا ہے گھوم پھر کے کہ اگر ارشد کی والدہ کا میں خط دیکھوں تو اس میں بہت بڑے لوگوں کا نام ہے، تو پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اس معاملے میں اپنا وزن نہیں استعمال کریں گے، اپنی طاقت نہیں استعمال کریں گے، اس معاملے میں بہت کھلے انداز میں اور ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ممکن نہیں ہوں گی، تو پہلے تو ہمیں ان سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنا آفس کا پورا ویٹ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس معاملے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے آگے بڑھا جائے۔ میں اس بات سے مجھے نہیں اتفاق ہے آپ کی کہ وہ ایک آرمی چیف جو ابھی انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے کہ ان کے وزن کی ضرورت ہوگی اس کے اندر۔ سپریم کورٹ از دی ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ، انہوں نے ایک ایشو اٹھایا ہے، ان کے سامنے آیا، انہوں نے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی ہے، اب اس کی رپورٹ اگر ہم یہ تو دیکھیے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ جا کے انویسٹیگیٹ کرے، اس کو کسی کو بھی وہ سمن کر سکتا ہے انڈر دی پروسیجر جو کرمنل فوجداری کا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے جے آئی ٹی، جس کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ بڑے انڈیپینڈنٹ اچھے لوگ ہیں اور ان کا کام ہے وہ ذمہ داری، اور آپ ایک رپورٹ ان کے سامنے موجود ہے، اس کی روشنی میں وہ کام کریں، اور پھر اس کے حساب سے کورٹ نے ایشو لیا ہوا ہے۔ تو آئی تھنک ان کی والدہ نے اگر کسی کو ایکیوز کیا ہوا ہے، وہ ایک ایکوزیشن ہی ہے نا بھی جی، تو وہ بھی انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کتنی دے۔ جو بات جو سمجھ نہیں آتی کہ جب سپریم کورٹ نے کل ایک حکم دیا تھا کہ ایف آئی آر درج کی جائے، تو وہ ان کی والدہ کی مدعیت میں درج ہونی چاہیے تھی، میرا ہمبل اوپینین ہے، اور وہ رات دن پولیس نے جلدی سے وہ کر دی۔ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ کورٹ کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس کو رکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں جب کورٹ کے حکم پہ ہی وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، پنجاب میں عمران خان والی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نارمل پروسیجر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایشوز ایسے آتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ابھی تک، تو پولیس کا ورژن یہ آتا ہے کہ ان کے برسا آئی نہیں، انہوں نے ایف آئی آر ہی درج نہیں کی، یا آپ نے دیکھا پھر ایونچولی جب نہیں ہو رہا تو پولیس پھر اپنی مدعیت میں درج کرتی ہے۔ وہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ججمنٹ آ چکی ہے یہاں سپریم کورٹ کی سغرا بی بی کے کیس میں کہ ایک دفعہ جب ایف آئی آر درج ہو جائے تو سیکنڈ ایف آئی آر یا تھرڈ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اسی انسیڈنٹ کی، تو اب اس کا ورژن دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے پولیس کی جو اگر یہ انہوں نے کر دی تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی والدہ یا ان کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا کہ وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں وقت بتائے گا۔